بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سیکنڈ جو لیکچر ہے اس کی طرف آنا ہے، جس کا تعلق رسالت سے ہے۔ تو اس کے مختلف پہلوؤں کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ رسالت کے لغوی معنی کیا ہے۔ بیسیکلی رسالت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ رے سین لام ہے، جس کے معنی پیغام پہنچانا کے ہیں، اور رسول پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے یا قاصد ہوتا ہے۔ جہاں تک رسالت کے اصطلاحی معنی کا تعلق ہے تو اسلامی اصطلاح میں رسالت سے مراد وہ ذمہ داری اور منصب ہے جس میں اللہ کا منتخب کردہ بندہ یا رسول اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ انبیاء کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور تخلیق کرنے کے بعد انہیں علم سے نوازا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں، جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، لیکن شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نہ صرف فرشتوں کی سرداری کے رتبے سے محروم کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے جنت سے بھی نکال دیا۔ اس پر اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا کہ اس آدم علیہ السلام کی وجہ سے، کیونکہ میرا رتبہ مرتبہ سب کم ہوا ہے اور مجھے یہاں سے نکال دیا گیا ہے، لہٰذا میں اب آدم علیہ السلام کی اولاد کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور پھر لوگوں کو شیطان کے راستے سے بچانے کے لیے، شیطانی وسوسوں سے بچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انبیاء کرام جو تھے وہ انسان ہی کیوں تھے، یعنی رسالت جو ہے وہ انسان کے ذریعے ہی کیوں کی گئی، بھیجی گئی، فرشتے یا جنوں کو کیوں منتخب نہیں کیا گیا؟ تو یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ جو انسانوں کی ضروریات ہیں وہ ایک انسان ہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ انسان کھاتا بھی ہے، سوتا بھی ہے اور اس کی دوسری فیلنگز بھی ہیں، جبکہ یہ تمام کی تمام فیلنگ جو ہیں یہ نہ تو فرشتوں میں ہے اور جن تو بالکل اس سے ڈفرنٹ جو ہے وہ قوم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی بجائے فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ فرشتے چونکہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، لامحالہ طور پر ان لوگوں نے بھی یہی چیزیں ایکسپیکٹ کرنی تھی انسانوں سے، اور پھر
اسی انداز کے ساتھ جو جن ہیں ان کی کیپیسٹی آف ورکنگ انسانوں سے زیادہ ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ لوگوں کے اوپر میں بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیج دیا تاکہ وہ پراپر طریقے سے لوگوں کی ضروریات ریکوائرمنٹ کو سمجھ سکیں اور پھر انہیں پراپر طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ اور اسی بات کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ملتا ہے کہ آپ فرما دیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتہ ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ چلیں اگر آپ اسے عام الفاظ میں سمجھنا چاہیں، چونکہ ہمارے ملک کے اندر ہماری جو لینگویج ہے قومی لینگویج اردو ہے، اب ہم جو ہے ہمارے پاس سورس آف ایجوکیشن جو ہے میڈیم آف انسٹرکشن ہمارے پاس انگلش بھی ہے اور اردو بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی مختلف لینگویج کو گھروں کے اندر بولتے ہیں اور ہم ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن ایسی لینگویجز جن کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم ان کو سمجھ نہ سکیں، آپ چائنیز کو کہہ لیں، جاپنیز کو کہہ لیں، فرانسیسی کہہ لیں، اگر کوئی ایسا ٹیچر آ جائے جو فرینچ میں ہمیں پڑھانا شروع کر دے، جو ہمیں لیٹن زبان میں پڑھانا شروع کر دے، ہم صرف اس کا منہ دیکھتے رہیں گے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اور جو مقصد تھا وہ مقصد بھی فوت ہو جائے گا۔ تو جب انسان نہیں رسول ہوں گے تو محلہ طور پر وہ جن مقاصد کے لیے رسولوں کو قائم کیا تھا وہ سارے کے سارے جو مقاصد جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ نبی اور رسول کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو رسالت کا سلسلہ تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر یکے بعد دیگرے رسول اور نبی آتے چلے گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور انبیاء کی جو تعداد ہے یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن جہاں تک رسولوں کی تعداد کا تعلق ہے تو وہ 315 بنتے ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو عام طور پر آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے اندر خاص اور عام کا فرق ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ان دونوں کے معنی کو دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے۔ تو جہاں تک رسول کے معنی ہیں وہ ہوتے ہیں پیغام پہنچانے والا، جبکہ نبی کے معنی ہوتے ہیں ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ جو نبی ہوتا ہے وہ سابقہ رسول کی کتابوں کی تعلیمات کو، شریعت کو آگے لے کے چلتا ہے، جبکہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، اس پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب شریعت بھی ہوتا ہے، وہ نئی شریعت کو لے کے آتا ہے۔ جیسے ہمیں نظر آئے گا کہ حضرت آپ کو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں جن کے اوپر تورات نازل ہوئی، پھر ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام نظر آتے ہیں جن پر زبور نازل ہوئی، اس کے بعد پھر ہمیں نظر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل نازل ہوئی، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا۔ تو یہ چند مین جو ہم پروفٹس کی بات کر رہے ہیں، مین کتابوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کہلاتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم بات کر لیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کر لیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بات کر لیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کر لیں، تو یہ وہ لوگ، یہ وہ جو نبی، ان کو ہم نبی کہیں گے کیونکہ ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ بیسک ڈفرینس ہے نبی اور رسول کے اندر۔ اچھا اب ہم آتے ہیں کہ جو انبیاء کرام بھیجے گئے
آخر ان کی خصوصیات کیا تھیں؟ تو انبیاء کرام کی جو سب سے پہلی اور مین خصوصیت ہوتی ہے وہ بشریت. بشر کسے کہتے ہیں؟ انسان کو. یعنی انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے انسان تھے. ان میں سے کوئی بھی نہ تو جن تھا اور نہ ہی کوئی فرشتہ تھا، کیونکہ ایک انسان ہی انسانوں کی ضروریات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور بہتر طریقے سے ان کو گائیڈ کر سکتا ہے. اگر انسانوں کی نیچر سے ہٹ کے کوئی اور نیچر گائیڈ کرنے کے لیے آئے گی تو وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں ایک رول ماڈل نہیں بن سکتی، وہ پراپر طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکتی. اسی بات کا ذکر قرآن بھی ان الفاظ میں کرتا ہے کہ فرما دیجئے اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے تو ہم آسمان سے ہی کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. تو گویا پہلی بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے بشر تھے، انسان تھے. اب انبیاء کرام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام مرد تھے. ان میں سے کوئی بھی خاتون نبی نہیں بنی، کیونکہ خاتون کا جو دائرہ کار ہے وہ محدود ہوتا ہے اور مرد جو ہوتا ہے اس کا دائرہ کار وسیع ہے. خاتون کا دائرہ کار زیادہ تر اپنے گھر کے سرکل میں رہ جاتا ہے، جبکہ میل جو ہے اس کا دائرہ کار وسیع اور گھر سے باہر ہوتا ہے، کیونکہ نبی نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، پریچ کرنا ہے، اسے مختلف جگہوں پر جانا ہے، مختلف لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے. تو میل ہونے کے ناطے ان کے لیے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، لیکن خاتون کے لیے اتنا زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ سفر کرنا، لوگوں کو اس طریقے سے اوپنلی گائیڈ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی جو ہے وہ مردوں میں سے ہی چوز کیا، اور قرآن اس کے بارے میں بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجال نوحی علیہم. اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ سب مرد ہی تھے. تو اب تیسری خصوصیات انبیاء کرام کی کیا ہے کہ ہم انہیں وہابیت کہتے ہیں، عطیہ الہی کہتے ہیں، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں گفٹ فرام اللہ. کہ مین جتنے بھی انبیاء کرام بنے وہ سب صرف اور صرف اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے بنے. ان میں سے کوئی بھی اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے نبی نہیں بنا. اس طرح اگر آپ شیطان کو دیکھ لیں کہ شیطان کو نبی نہیں بنایا، اگرچہ اس نے عبادت بہت زیادہ کی تھی. تو صرف نبی وہی بنے گا جس سے اللہ چاہے گا. باقی انسان جو کچھ بھی کر لے نبی کے مقام پر وہ نہیں پہنچ سکتا. اور قرآن خود اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی عطا کرتا ہے. جس کو اللہ چاہے گا اللہ نبوت کے درجے پر سرفراز کرے گا. اب اس کے بعد ہم اگلی بات کریں تو انبیاء کرام کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ امین ہوتے ہیں، وہ امانت دار ہوتے ہیں. جو پیغام انہیں ملے بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی اس کے اندر کچھ کمی بیشی کر کے وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آپ اگر سپوز کر لیں، ایک ایگزامپل دی جائے
عام طور پر اگر کلاس میں سے کسی ایک کو ریکٹر بنا، یعنی اپنے آفس میں بلا لیں یا ڈین بلا لیں، ایچ او ڈی بلا لیں، اور بلانے کے بعد اس بچے کی اچھی بھلی انسلٹ کر دیں، تو وہ اگر باہر آ کے لوگ پوچھیں گے تو کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، بلکہ وہ اس بات کے اندر تبدیلی کر کے بتائے گا، کیونکہ وہ اپنی عزت کو سامنے رکھے گا۔ لیکن انبیاء کرام جیسے ملتا ہے، جن الفاظ میں ملے گا، بغیر کسی تبدیلی کے آگے پہنچائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کو نظر آئے گی سورۃ انفال کے اندر، کہ جب قیدی آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ تو حضرت عمر کی تو یہ یعنی تجویز تھی کہ جس کا ریلیٹیو ہے اس کے حوالے کریں کہ اسے وہ قتل کر دے، جبکہ ابو بکر صدیق کی یہ رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی اس رائے کو پسند کر لیا، اور قرآن کی آیت نازل کیا ہو گئی کہ نبی کو چاہیے تھا کہ جب قیدی ان کے پاس تھے تو زمین پر ان کا خون بہا دیتے۔ تم دنیا کے فائدے کو چاہتے ہو، جبکہ اللہ آخرت کے فائدے کو چاہتا ہے، اور اگر یہ تمہارے لیے پہلے سے نہ لکھا ہوتا تو جو فدیہ تم نے دیا تھا اس پر تمہیں عذاب علیم آتا۔ تو یہاں دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ اگر عذاب علیم مل جاتا اگر یہ فدیہ لکھا پہلے نہ چکا ہوتا۔ اس طرح پھر اگر ہم دیکھیں سورۃ احزاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ فردر شادی کرنے سے روک دیا گیا، اور اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ تو مینز آپ دیکھیں کہ جن الفاظ میں وہ آیات نازل ہوئی بغیر کسی تبدیلی کے ویسے ویسے پہنچا دی گئی، کیونکہ قرآن خود اس بارے میں ہے کہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خیانت کرے۔ اس کے بعد ہم اگلی خصوصیت کو دیکھتے ہیں، تو انبیاء کرام کی ایک اور خصوصیت معصومیت ہوتی ہے۔ معصومیت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ہر نبی ہر قسم کی غلطی اور خطا سے معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو شیطانی وسوسوں سے اور شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، اگر انبیاء کرام معصوم نہ ہوں اور کوئی انسان یہ بلیو رکھ لے کہ انبیاء کرام غلطی کر سکتے ہیں نعوذ باللہ، یا ان سے کوئی کوتاہی نعوذ باللہ ہو سکتی ہے، تو پھر جو ان کی ٹیچنگز ہیں، ان کی جو حقانیت ہے وہ مشکوک ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو بات نبی نے کہی ہے ہو سکتا ہے وہ غلطی سے یا خطا کر کے کہی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ہر قسم کی غلطی اور ہر قسم کی خطا سے پاک کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہے، یہ تو وہی ہے جو ان پر آتی ہے۔ تو دیکھیں جو بندہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہ کہے بلکہ اس کی ہر بات اللہ کی رضا کے مطابق ہو، تو پھر پاسبل ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ کوئی غلطی کر سکے۔ لہٰذا انبیاء کرام جو ہے ہر قسم کی خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم کچھ بات کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کو معجزے بھی ملتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام نے اپنی زندگی کا ایک لمبا حصہ اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے لوگوں کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے بزنس کرتے ہوتے ہوئے گزارتے ہیں، اور پھر اچانک ہی آ کے اناؤنس کرتے ہیں کہ مجھے نبی منتخب کر لیا گیا۔ تو لازمی طور پر وہ لوگ سوال کریں گے جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا؟ لہٰذا پھر کیا کیا جاتا ہے کہ مختلف انبیاء کو مختلف معجزے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بتا سکیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ اور معجزے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز
جس سے انسان کی عقل جو ہے وہ عاجز ہو جائے اور سمجھ نہ سکے یہ کیسے ہو گیا۔ اگر ہم بات کریں چند ایک موضوع کی تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ ان کی جو سٹک تھی، جو ان کا عصا تھا، وہ سانپ میں کنورٹ ہو جاتا تھا، اور پھر جب وہ اپنے ہاتھ کو اپنی آرم پٹ سے نکالتے تھے تو ان کی جو ہتھیلی تھی وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، کوہی کو، اور جو مادر ذات ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا تھا اسے ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ویسے ہی معجزوں سے بھری پڑی تھی کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو واپس لوٹا دیا، کنکریوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، درخت چل کے آ گئے، کلمہ پڑھا۔ تو گویا یہ وہ کیا کہتے ہیں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو ایک ٹاپک تھا وہ انبیاء کرام کی خصوصیت کے حوالے سے تھا، وہ مکمل ہو گیا ہے۔ باقی نیکسٹ اس کے بعد ہم دیکھیں۔